A. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wasalat al-qira'ah ila qawlihi faslun fi ahkamir raj'ah. Naam, babur raj'ah. Tafadhal, man yurid an yaqra'? تفضل يا ابن السبيل، تفضل. نعم أستاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صوتي واضح أستاذ؟ نعم واضح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولسائر المسلمين. فصل في أحكام الرجعة. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. نعم، هذا هو. يعني سبق معنا في قبل أسبوعين أن الرجل له 3 تطليقات من كل زوجة. من كل زوجة له فيها 3 تطليقات. 3 تطليقات. نعم. إذا طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين صارت كانت هذه المرأة يعني المطلقة واحدة أو مرتين، مرة واحدة أو مرتين، هذه المرأة تسمى رجعية. إذن النساء أقسام. انتبهوا يا إخوة، النساء أقسام أو النساء المطلقات أقسام. النساء المطلقات أقسام. أولا أولاهن المطلقة واحدة أو مرتين، هذه المرأة تسمى رجعية. هذه المرأة تسمى رجعية. والرجعية رجعة ما لم تنقضي العدة. ما لم تنقضي العدة يعني ما دامت العدة باقية جاز للرجل أن يرجع إلى هذه المرأة الرجعية. نعم. هذه الرجعية أو النوع الأول من النساء المطلقات. نعم. والثاني تفضل أو ما بعده. نعم. فإن قضت. نعم. فإذا انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد. نعم. وتكون معه على ما بقي من الطلاق. نعم، على ما بقي من الطلاق. نعم. طيب خلاص. هذه يعني ما زلنا مع القسم الأول. الرجعية
idza kanat idza lam tazal fi zamanil iddah yani jazat ar-raj'ah jaza lirrajuli raj'atuha amma idan qadat al-iddah yani wa arada ar-rajulu ay yarji' ilaiha halla lahu halat lahu lakin binikahin jadid lakin biaqdin jadid hadha huwa al-qism al-awwal ar-raj'iyyah na'am thumma al-qism الثاني آه لا نسيت خلاص نستمر نعم فإن نعم طلقها أستاذ. ثلاثا فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود إلا بعد وجود 5 أشياء. نعم نعم إذا انقضاء. طيب إذا هذه هذا القسم الثاني من هذا القسم الثاني من أقسام النكاح المطلقات نعم القسم الثاني هو يعني يبدو أن المؤلف لا يذكر أي صحيح المؤلف لا يذكر القسم الثاني هي البائن البينونة الصغرى البائن البينونة الصغرى نعم من هي البائن البينونة الصغرى هي المفسوخة هي المفسوخة النكاح كما سبق معنا قبل أسبوعين المفسوخة يعني من فسخ القاضي نكاحها بسبب العيوب التي وجدت في الرجل مثلا يعني أو العيوب التي وجدت في المرأة نفسها يعني المهم المفسوخ المرأة المفسوخة النكاح تسمى البائن البينونة الصغرى ما هي البائن البينونة الصغرى الباء هي من لم تحل الرجعة ولو لم تزل العدة موجودة يعني العدة موجودة يعني عدتها موجودة لكن لا يجوز لها الرجعة يعني لا تجوز للرجل الرجعة منها فهمتم يا إخوة الفرق بين الرجعية والفرق بين بائن بينونة الصغرى البائن بينونة الصغرى ما في رجعة نعم وإذا انقضت العدة جازت لكن بعقد جديد هذا هو نفس هو وهذا هو المساواة بين الرجعية والبائن الصغرى يعني إذا انقضت العدة بعقد جديد لكن إذا كانت ما زالت في عدة الرجعية جازت الرجعة وبينونة الصغرى لم تجز الرجعة نعم خلاص فهمتم يا إخوة ثم القسم الثالث هو المرأة التي طلقت 3 مرات يعني 3 مرات سواء أكان متفرقة أم مجتمعة في مجلس واحد يعني إذا انتهت 3 تطليقات صارت المرأة البائن بينونة الكبرى البائن البينونة الكبرى يعني لا تجوز الرجعة لا تصح الرجعة ولا تصح بعقد جديد إلا بعد 5 شرائط نعم هذا البائن بينونة الصغرى نعم اقرأ الشرائط ال5 نعم نعم أستاذ. لم تحل له إلا بعد وجود 5 أشياء: انقضاء عدتها منه، نعم هذا واضح نعم ثم وتزويجها بغيره، نعم تزوجت المرأة رجلا آخر ودخوله نعم ودخوله بما وإصابتها. دخول وإصابة هذا بنفس المعنى يعني الوطء Enggak kayak gimana sih? نعم Semakin الوطء diturutkan, semakin tidak bersyukur tuh. Nah, maksudnya, iya pasti begitu. Saya kurasa, masa mau diganti lagi 16? نعم تفضل Fitrah fitrah. نعم آه
وبينونتها منه. نعم. الزوج الثاني هذا لا بد أن يطلق المرأة ثلاثة تطليقات أيضا، يعني بينونتها منه يعني بينونة كبرى. الزوج الثاني من شروط جواز المرأة لزوج الأول أن يكون الزوج الثاني هذا طلقها ثلاثة تطليقات. نعم خلاص. نعم. والخامس والأخير انقضاء عدتها منه. نعم انقضاء عدة المرأة من الزوج الثاني، يعني منه يعني من الزوج الثاني. نعم خلاص. فهمتم يا إخوان؟ نعم. الآن أيوة. ثم القسم الرابع. نعم. القسم الأول الرجعية، الثاني بينونة صغرى، والثالث بينونة كبرى. لكن انتبهوا يا إخوة، البائن إذا أطلقت فالمراد به البينونة الكبرى. إذا ورد في كتب الفقه بائن أو بينونة، يعني مطلقا بدون قيد الصغرى. نعم مطلقا. فإذا أطلقت البينونة أو البائن فالمراد بها الكبرى. نعم. أما البينونة الصغرى فلا بد من قيد البينونة الصغرى. نعم فهمتم يا إخوة؟ نعم. البينونة الصغرى هي المفسوخة. ثم المخترعة يعني المرأة التي طلبت الخلع. فهمتم يا إخوان؟ هذه من قسم بينونة الصغرى. نعم. طيب. الآن القسم الرابع. ما هي المرأة من القسم الرابع؟ هي الملاعنة يا إخوان. الملاعنة يعني المرأة التي حصل اللعان بينها وبين زوجها. هذه تسمى الملاعنة. أما الملاعنة فلا تصح الرجعة ولا يصح العقد الجديد ولا تنفع الخمس الشرائط المذكورة السابقة، لا تنفع. يعني هي لا تحل له أبدا حتى يوم القيامة. يعني هذه المرأة الملاعنة لا تمكن أن تكون حلا مجددا لهذا الزوج الملاعن. فهمتم يا إخوة؟ هذا القسم الرابع، يعني حتى ولو يوم القيامة. هذا هذا هو الذي عليه مذهب الشافعي والحنابلة. أما الحنفية يرون جواز الرجعة أو عقد الجديد أو جواز العقد الجديد مع الملاعنة. هذا هو مذهب الحنفية. أما المالكية نسيت ما هو مذهبهم. أما الشافعية والحنابلة يعني عدم إمكان الرجعة أو العقد الجديد أو التحليل بخمس شرائط السابقة لا تنفع للملاعنة. خلاص فهمتم يا إخوة؟ نواصل. فصل في أحكام الإيلاء. نعم تفضل. خمسة. فصل في الإيلاء. وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مولي، Ya. ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. Ya. Nah. واصل أستاذ؟ لا خلاص. نعم. ما هو الإله؟ الإله هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته. يعني أن يحلف يعني بالله، بسم الله أو بصفاته. Ya, بأسماء الله أو بصفاته. يعني والله والرحمن، يعني وبعزة وجهك الكريم وبعزة وجه الله. يعني المهم الحلف لابد أن يكون بسم الله أو بصفة الله. نعم. إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته، يعني حلف بسم الله وصفاته، وكان ألا يحلف زوجته مطلقا
مطلقا يعني لا أريد أن أطع، والله لا أطعك، يعني مطلقا بدون توقيت، بدون توقيت بزمان، أو بتوقيت، يعني بتوقيت بذكر المدة، لكن المدة تزيد على 4 أشهر، المدة تزيد على 4 أشهر. مثلا لا أطعك، والله لا أطعك 5 أشهر مثلا، والله لا أطعك 14 ونصف. إذا كان المدة زائدة على 4 أشهر فهذا داخل في الإيلاء. أما إذا كانت 4 أشهر أو أقل فهذا ليس بمولي، فهذا ليس بالإيلاء. لا أطعك شهرا واحدا، والله لا أطعك شهرا واحدا، والله لا أطعك شهرين، أو والله لا أطعك 4 أشهر بالضبط. هذا ليس بالإيلاء. الإيلاء هو أن يكون الحلف مطلقا لا أطعك، أو بمدة لكن تزيد على 4 أشهر. نعم، فهمتم الإخوة؟ نعم. فهو مول من زوجته، هذا هو تعريف الإيلاء. اقرأ ويؤجل له. نعم. نعم أستاذ. يؤجل له ويؤجل له إن عصا. فعلت ذلك أربعة نعم، أشهر 4 أشهر. نعم. نعم. إذا حصل الإيلاء من الرجل، إذا حصل الإيلاء من الزوج، يعني قال الرجل والله لا أطعك 5 أشهر مثلا، ف فيؤجل له، فالرجل له حق التوجيل أو حق التسويف والتأجيل، يعني له حق التفكر، يعني للرجل يعني طبعا ما قال الرجل هذه المقولة إلا كان غضبا شديدا يعني، وكذلك المرأة يعني غضبا شديدا، ويعني والحالة الزوجية يعني سيئة جدا، حتى يقول الرجل ما قال هذه المقولة. ويؤجل الشارع لزوجين 4 أشهر حتى تتريث وتتفكر يعني، وحتى تبلغ للصلح، يعني كأن الشارع يعني يعطي له الوقت، وهو 4 أشهر حتى يتفكر الزوج وزوجه، حتى يتصالح الزوج والزوجة. نعم، 4 أشهر. نعم، 4 أشهر. إذا انتهت 4 الأشهر، يعني إذا مضت 4 أشهر، ثم يخير يعني الرجل، يخير الرجل بين الفيئة والتكفير أو والطلاق، يعني بين خيارين يا إخوة. يعني انتبهوا معي، إذا حصل الإيلاء من الزوج يعطى له الوقت 4 أشهر حتى يتفكر، وكذلك الزوجة. إذا مضت 4 أشهر يعطى للرجل خياران. الخيار الأول إما أن يجامع الرجل زوجته ثم يكفر الرجل عن يمينه. طبعا كان الإيلاء بالحلف، صح؟ بالحلف باليمين، والله والرحمن وأمثال ذلك. فإذا مضت 4 أشهر يلزم للرجل بفعل أحد الخيارين. الخيار الأول أن يطأ زوجته، يعني أن يحنث أو أن يخالف يمينه، ثم يكفر عن اليمين. يعني طبعا تكفير اليمين سهل، يعني تكفير اليمين سهل، يعني صوم 3 أيام أو قبله، يعني إطعام 10 مساكين، 10 مساكين، أو إكساء يعني إعطاء كسوة 10 مساكين، أو إذا لم يستطع يعني يصوم 4 أشهر، 3 أيام، يعني يصوم 3 أيام فقط. نعم، يعني تكفير اليمين، كفارة اليمين يعني سهل، كفارة اليمين. نعم.
awit talaq. Yani idza kana rajul mazala mulihan alla yata'a zawjatahu wa madha 4 ashhur ujbira 'ala talaq. Nah, fa in imtana'a, yani idza kana ar-rajulu imtana'a min al-khiyaraini jami'an, yani la yurid an yata' zawjatahu wa la yurid an yukaffir wa kadzalika la yurid an yutalliq imra'atahu. Nah, idza kana al-halatu mithla hadha talaqa alaihi al-hakim. Yani al-hakim huwa alladhi yutalliq imra'atahu. Al-hakim huwa alladhi yutalliq imra'atahu. Yani lakin bitolak. Yani bisighati talaq. Ani yani laisa faskhon. Walidzalika yani yani naw al-firaq huna talaq wa laysa fasakh. Walidzalika idza talaqa alaihi al-hakim wa kana tatliqan marra wahidah. Yani talaqa alaihi al-hakim yani tatliqan wahidan. وصارت رجعية وقد سبق معنا الرجعية تصح رجعتها وإذا انقضت العدة يعني حل له بنكاح حلت له بنكاح جديد. خلاص فهمتم يا إخوة؟ طيب الآن نواصل باللغة الإندونيسية. الآن فصل في أحكام الظهر. تفضل. Intabih ya ikhwan, yang ada, kalau ada yang mau ditanyakan ditulis dulu ya. Nanti ditanyakan sekitar 10 menit lagi insya Allah. Ya. Apa-apa. Fasun fi ahkam dzihar. نعم أستاذ. فصل في الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. Ya. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. Nah, واصل أستاذ؟ eh, lahbah, lahbah. Nah, ya ini sekarang babnya bab zihar ya. Apa itu zihar? Zihar itu adalah eh, seorang, jadi gini ikhwah, nikah itu terbagi jadi 4 bab ya. Jadi nikah itu terjadi nikah itu terbagi jadi 4 bab. Ini boleh ditulis ya, kayaknya ada belum nyebutin ya. Pertama adalah eh, pranikah ya. Pranikah ya, pranikah. Pranikah itu yang dibahas syurutun nikah ya, kemudian apa namanya, khitbah, kemudian kafaah, kemudian uyubun nikah, ya seperti itu. Itu semua pranikah ya, pranikah. Kemudian kategori perempuan apa yang ideal untuk dinikahi, ya pokoknya itu pranikah lah. Nah, di nikah tuh bab besarnya ada 4, satu pranikah. Nah, kemudian yang kedua adalah proses nikah ya. Proses nikah ya, proses nikah itu ya berarti yang dibahas itu, oh maaf tadi Ana nyebutin syurutun nikah ya. Oh ya, kalau syurutun nikah itu pra ya. Kalau pra. Nah, sekarang eh, proses nikah. Nah, proses nikah ini yang dibahas apa? Walimah, kemudian akad, kemudian arkanun nikah, kemudian mustahabbatun nikah, proses nikah. Apa namanya, ya yang disebutin lah wali, pembahasan wali. Nah itu apa namanya, ini rukun-rukun nikah dan seterusnya, banyak lah, banyak. Nah ini bab kedua, bab besar kedua. Nah bab besar ketiga adalah pasca nikah. Pasca nikah ini ngebahas tentang hak-hak ya. Oh ya, tentang termasuk proses nikah juga mahar, sodak ya, sodak ya, banyak lah tadi kemarin kita udah bahas. Nah, bab besar pertama dan bab besar kedua sepertinya kita udah bahas, sudah selesai. Nah, bab besar yang ketiga yaitu pasca nikah. Pasca nikah itu hak-hak istri, hak-hak suami, kemudian kayak malam pertama, kemudian pembahasan nusyuz, kemudian pembahasan nafkah. Nah, ini kita akan ngebahas nanti pembahasan ketiga ini.
ya sedang dan akan ya. Kayaknya sebagian sudah kita bahas ya seperti nusyuz ya itu sudah kita bahas ya. Nah, nanti nafkah nanti akan tiba ya. Nafkah. Nah, itu pranikah pasca nikah. Pasca nikah itu efek dari akad nikah itu sendiri. Ya, efek dari akad nikah itu sendiri ya seperti nafkah ya, kemudian muamalah, jima dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada bab keempat. Bab keempat itu ya pembahasannya fawasihun nikah. Fawasihun nikah. Fawasihun nikah itu apa saja yang bisa merusak nikah. Ya, nah fawasihun nikah ini udah kita bahas dari 2 minggu yang lalu, bahkan 3 minggu yang lalu ya. Dari bab tolak ya, dari bab khulu, tolak, ila, zihar, li'an, rojaah, yaitu semua nama pembahasannya fawasihun nikah. Ya, bab besarnya yaitu merusak nikah, termasuk terakhirnya iddah. Ya, terakhirnya iddah. Jadi termasuk besar nih pembahasannya dari khulu, tolak, ila, li'an, zihar, rojaah. Nah, terakhir iddah. Ya, terakhir iddah. Ya, seperti itu. Ya, paham. Nah, sekarang kita lagi ngebahas tentang fawasihun nikah. Ya, fawasihun nikah. Ya, kita mulai saat ya. Nah, sekarang jenis berikutnya yaitu zihar. Apa itu zihar? Zihar itu adalah tatkala inti dari zihar itu dari lintas mazhab ya, bukan hanya Syafi'i ya. Zihar itu adalah mengharamkan istrinya sendiri untuk dia. Mirip dengan apa? Dengan ila. Cuman ila ini, nah, jadi ciri-ciri ila dan zihar itu kalau ila itu ada yaminnya, ada sumpahnya, itu dia. Makanya ila itu kan secara bahasa kan artinya sumpah. Jadi kalau dia wajib sumpah, ya demi Allah saya nggak menjimak kamu 5 bulan seperti itu misalnya. Nah itu ila itu poinnya itu di yaminnya itu. Nah kalau zihar bukan di yaminnya, next level ya, jenisnya beda lagi, yaitu mengharamkan. Oh, ya mengharamkan istrinya sendiri. Nah ini sebenarnya lebih berat ya daripada bukan sebenarnya memang seperti itu lebih berat daripada ila. Kalau ila itu seakan-akan subjektif. Nah ini bedanya. Kalau ila itu seakan-akan subjektif, artinya saya nggak mau menjimak kamu. Ya, nah subjektif ditambah dengan sumpah. Nah kalau zihar enggak, zihar itu kamu seperti ibuku, kamu seperti saudaraku, kamu haram untukku. Nah, objektif. Jadi diharamkan objeknya itu yaitu istrinya diharamkan. Nah, ini lebih berat sebenarnya. Makanya dosanya lebih besar dan hukumannya juga lebih besar zihar itu. Nah, khusus dalam mazhab Syafi'i dan banyak mazhab itu fokusnya lebih kepada redaksi yaitu lafadznya yaitu anti kazohri ummi, anti kazuhari ummi ya, kamu itu seperti punggung ibuku ya atau punggung saudariku atau sebagainya, semua orang yang nggak boleh dinikahin sama dia. Nah jadi redaksi awalnya orang Arab itu sering bilang begitu ya, anti kazuhri ummi. Nah makanya dinamakan zihar. Nah tapi nyatanya esensi dari hukum ini tuh nggak harus dengan punggung, nggak harus dengan zihar. Intinya apa? Tahrim. Makanya tatkala dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada orang yang bilang ke istrinya anti alayya haram, kamu itu haram untukku, nah itu jatuhnya zihar. Ya, itu jatuhnya zihar. Ya, paham ya? Seperti itu. Yang penting maknanya adalah tahrim. Ya, maknanya adalah tahrim, mengharamkan istrinya sendiri untuk dia. Nah, ini lebih besar dosanya. Ya, lebih besar dosanya. Ya, anti alayya ka dhuhri ummi, dan zuhri ini bukan patokan. Misalnya anti ka ummi udah gitu aja juga udah. Tapi dengan niat tahrim ya, dengan niat tahrim, dengan niat tahrim. Nah, ini ada pertanyaan unik ya, pertanyaan unik dan masalah unik ya. Gimana kita hukumnya memanggil istri kita Umi? Ya, memanggil istri kita Umi. Ini sering ditanyakan. Nah, ini jujur ya, jujur saya nggak mendapatkan dalil yang memuaskan atau dalil yang kuat, baik yang mengharamkan ataupun yang menghalalkan ya. Ya, jadi kesimpulannya ini dibahas ya. Ini kan kebiasaan kebiasaan banyak orang Indonesia ya manggil istrinya tuh Umi. Ya karena supaya di depan anaknya ya dia manggilnya Umi.
ya seterusnya. Dan dia nggak niat tahrim, dia nggak niat tahrim. Nah ini kalau niat tahrim ya udah jelas ya, itu mah berarti lagi marah ya, lagi marah, niatnya tahrim, manggil istrinya umi, maksudnya ini nggak halal lagi gitu. Nah kalau ini nggak niat tahrim, nah ini sebagian ustadz mengharamkan walaupun nggak niat tahrim, ya walaupun nggak niat tahrim. Nah, sebagian ulama menghalalkan, yang maksudnya, wah itu mah cuma panggilan, gitu. Seperti itu. Nah, tapi saya pribadi sih lebih cenderung mengatakan itu bukan bukan zihar ya, bukan zihar, ya bukan apa, bukan maksiat ya, bukan masuknya bukan bab zihar ya. Tapi apakah hukumnya dosa apa enggak? Allahu alam. Cuman saya lebih cenderung eh, ke ulama yang bilang itu bukan zihar. Ya, artinya ya itu tadi. Kalau andai kan dibilang zihar, hampir semua pasangan ya, hampir semua ini itu manggil apa namanya ya, mama ya. Kalau apa, kalau depan anak, bahkan nggak di depan anak juga manggilnya panggilan kayak gitu ya, ibu, mama, umi, ya seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab ya seperti itu. Nah, apakah dosa apa enggak? Sepertinya katakan zihar tidak ya, tapi apakah dosa? Enggak. Ya, kalau menurut saya pribadi, tapi saya tanpa dalil ya. Ini hanya pendapat pribadi ya. Sepertinya dosa pun tidak ya. Karena itu hanya sekedar panggilan saja ya. Panggilan saja, nggak ada niat tahrim sama sekali. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau ya kita lanjut ya. Fa idza qala laha dzalik, fa idza qala laha dzalik wa lam yatba'hu bitolak. Nah, dia udah bilang begitu. Ya, dia udah bilang seperti itu, apa namanya, anti haram misalnya, kamu udah nggak halal lagi bagi saya misalnya, sampai bilang gitu. Nah, walam yatba'hu atau walam yutbi'hu bitolak, dan nggak ada kata-kata tolak. Nah, ini jatuhnya tahrim. Tolak sama tahrim beda ya. Kalau tahrim tuh kayaknya lebih objektif banget gitu, dosanya lebih besar gitu. Mengharamkan, ya Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kalau tolak kan ibaratnya minta minta pisah ya. Makanya lebih bahaya zihar atau tahrim ini daripada tolak. Nah, walam yatba'hu bitolak soro aidan. Soro aidan. Nah, aidan di sini maksudnya mukhalifan, ikhwah. Soro aidan, aidan di sini maksudnya mukhalifan. Mukhalifan ini harus dicatat ya. Aidan maksudnya mukhalifan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya maksudnya apa? Dia perkataannya udah kontradiktif. Nah, itu maksud dari aidan. Aidan di sini perkataannya udah kontradiktif. Ya dia bilang anti alaiya haram, tapi kok nggak ditolakin? Nggak ditolak, nggak dicerai ya. Dia bilang kamu ini udah haram bagi saya, ya. Tapi nggak ditolak. Nah, ini maksudnya kontradiktif. Mukhalifan qauluhu fi'lahu. Nah, itu dia maksudnya. Mukhalifan qauluhu fi'lahu. Itu maksud dari aidan. Nah, maka kalau soro aidan walazimatul kafaroh, dan dia wajib bayar kafaroh. Allah musta'an. Kafaroh zihar itu, wal kafaroh itu itqu raqabah mu'minah, memberikan budak. Nah, tentunya ini udah nggak bisa ya, nggak ada ya. Salimatin minal uyubil mudirrati bil amali wal kasb. Ya, raqabahnya harus sehat, dan dia bil amali wal kasab. Maksudnya kan budak itu biasanya dipakai untuk sekalian kerja ya, nyari duit. Ya, fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau nggak bisa ya puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau nggak bisa 60, ngasih makan 60 orang. 10 miskinin mud. Setiap satu miskin mud. Ya, satu mud di sini maksudnya 6 on ya. 6 on, 600 kilogram, 600 gram ya. 600 gram, Bagaimana jelas itu? Hah? Bagaimana? 6, Kenapa? 600, 600 gram mentah ya, mentah beras ya, beras. Wala yahilu lil mudhahir waq'uha hatta yukaffir. Ya, dan nah ini parahnya lagi ya. Dan muzahir, si istri suaminya itu nggak boleh mewati
nggak boleh mewati istrinya sampai kafarohnya selesai. Sampai kafarohnya selesai. Ya berarti kalau itqu raqabah sampai itqu raqabah ya, jadi nggak bisa ngutang ya. Harus lunas dulu kafarohnya. Kalau andaikan puasa, kalau tentu ya itqu raqabah nggak bisa ya. Puasa 2 bulan berarti. Ya puasa dua sampai selesai puasa 2 bulannya baru boleh, sampai boleh wati. Ya, ya seperti itu. Kayaknya cukup lah ya. Udah dikit lagi mau zuhur. Silakan kalau ada yang bertanya, tafadhol. Halo Ustaz, boleh? Iya, fadhol. Assalamualaikum. Tadi yang pembahasan tentang ilah Ustaz, wa idza halafah, di situ halafannya Ustaz, apakah cukup dengan eh, lafaz saja atau harus dengan niat juga Ustaz? Karena kan dalam Al-Quran, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Oh gitu. Iya. Ya, pertama gini. Jadi gini ya, zohirnya sih harus dengan niat ya, harus dengan niat, harus dengan niat ya. Tapi gini, ikhwah. Jadi gini, ikhwah, apa namanya? Jadi gini, halif itu jadi yaminul lagwi ya. Sumpah itu jadi yaminul lagwi kalau dia nggak ada tujuan takkid. Kalau dia nggak ada tujuan takkid, ya. Nih harus harus benang merahnya nih ya, garis bawahinnya itu yaminul lagwi itu bisa dibilang lagwi kalau dia nggak ada tujuan atau pemakaian penggunaan katanya itu makna takkid, penguatan. Ya, dia mau pakai wallahi atau enggak juga sama, sejajar gitu. Nah, berbeda halnya kalau dia sering mentakkid pakai wallahi. Jadi, enteng ngelihat nggak? Enteng ngelihat nggak lagi debat misalnya? Wallahi anak lihat. Nah, itu berarti kalau lagi debat kan berarti orang memperkuat, ya, memperkuat ya apa namanya tujuan dia wallahi itu untuk menguatkan apa yang dia ucapkan. Nah, kalau wallahinya ini tujuannya untuk menguatkan, tetap jadinya yamin, walaupun dia keseringan, ya, ya seperti itu. Nah, tapi kalau tujuan kalau keluar wallahinya ini hanya keceplosan, keseringan, tapi keseringannya sampai di kehidupan sehari-hari yang biasa gitu. Ya, artinya bukan untuk penguatan. Jadi cuman lagi ngobrol apa gitu, ngobrol apa gitu. Wallahi gini gini gini. Jadi enggak apa unsur maksud dari menguatkan kalimatnya itu enggak ada ya. Jadi udah saking saking ininya terbiasa banget Allahinya sampai dia enggak ada unsur penguatan. Mau dia ngobrol sama nyantai, wallahi ngobrol lagi debat, lagi di sidang, lagi di argumen juga wallahi juga. Nah, paham ya? Nah, ini makanya hati-hati dengan wallahi ini. Makanya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i udah semenjak umur 16 tahun nggak pernah ngucapin yamin. Walaupun apapun tujuan dia, apapun pembahasannya nggak bilang wallahi. Ya seperti itu. Ya karena memang keagungan menghormati lafadz wallahi itu sendiri sih. Ya walaupun halal ya, tapi Imam Syafi'i, khusus Imam Syafi'i, beliau lebih cenderung hati-hati, nggak mau wallahi sama sekali walaupun benar. Ya seperti itu. Ya ada lagi yang ditanya? Iya, ada lagi? Tafadhol. Anu, Sob, Kalau mungkin bisa dijelaskan ulang tentang itu Rojiah dengan Bainan Nasugro, apa persamaan dan perbedaannya, Ustaz. Mungkin ada yang belum dengar tadi. oh gitu. Kalau rojaiyah itu yang ditolak 1 kali atau 2 kali itu namanya rojaiyah. Nah, rojaiyah itu boleh dirujuk tatkala idahnya belum selesai boleh dirujuk. Nah, tatkala idahnya udah selesai dinikah ulang dengan akad baru. Nah, tapi kalau bainuna sugro ya contohnya yang fasih, ya fasih karena aib
ya, atau khulu, ya, khulu karena wanitanya yang minta cerai, khulu, ya. Nah itu kalau khulu nggak bisa dirujuk, ya, bain bainuna sugro tuh nggak bisa dirujuk, ya, tapi bisa. Jadi idahnya belum selesai nih. Walaupun idahnya belum selesai nggak bisa dirujuk kalau bain bainuna sugro. Contohnya tadi yang mafsukhoh, ya, kemudian yang mukhtali'ah, nah itu nggak bisa dirujuk. Nah, tatkala idahnya selesai baru bisa dinikah baru, tapi diulang nikahnya dengan akad baru. Ya, jadi roji'iyah sama bain bainul sugro sama-sama kalau idahnya habis bisa dinikahin ulang dengan akad jadid walaupun nggak pakai muhallil. Nah, tapi perbedaannya roji'iyah sama bainuna sugro, kalau roji'iyah lagi idahnya belum selesai bisa dirujuk. Tapi kalau bainuna sugro idahnya masih masih ada, nggak bisa dirujuk. Paham ya? Nah, adapun kalau bainunah kubro, ya udah jelas itu mah nggak bisa dirujuk dan nggak bisa dinikah jadid kecuali dengan muhallil, ya, dengan 5 syarat yang tadi. Ya, ya, ada lagi. Syukur Ustaz. Ya, Halo, Ustaz. ada lagi. Tafadhol. Ustaz. Ya, sudah. Kalau sudah Kalau tidak an ada. Ustaz, Iya, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang untuk zihar itu, Ustaz, apakah dia khusus laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki juga sama hukumnya, Ustaz? Hmm. Ya, jawabannya Ana belum tahu pertanyaan kayak gini atau jawaban kayak gini. Eh, Kayaknya sepertinya ya menurut Ana itu dari laki-laki. Kalau dari cewek enggak. Dari laki-laki ini. Ya, ya seperti itu. Ya tahrim, Zat, tahrim. Ya, kalau dari cewek kayaknya enggak, Zat. Enggak. Syukran. Iya, iya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, eh, mungkin izin ya. Cukup. Soalnya bab selanjutnya li'an agak panjang sih. Ya, besok lagi lah ya. Nah, Ya, setelah baksa. iya. Li'an sama iddah insya Allah kita baca minggu depan. Insya Allah bab nikah kemungkinan besar 2-3 minggu lagi. 2-3 minggu lagi kita selesaikan. Ya, 2-3 minggu lagi kita selesaikan. Insya Allah, Ustaz. Bertepatan dengan akhir semester, Ustaz. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, ada lagi. Ustaz, kalau mood tadi itu berapa gram, Ustaz ya? Mood ini ikhtilaf ulama sih, tapi yang penting Jumhur bilang 6 on, 600 gram. Ya, 500 lah, 500 on sekian, 500 gram sekian lah. Tapi bayarnya 6 on aja, 600 gram aja. Ya. 600 gram saya. Ini beras, Ustaz ya? Ah, beras, beras. Iya, beras. Ya. Siap, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ya, ya, ya sudah, tidak ada. Tumben. Pertanyaannya dikit nih, biasanya banyak. Ya, kalau tidak Mungkin ada, ya, masih pagi, Ustaz. Kalau udah agak sore mungkin atau ini banyak, Ustaz. Kalau pagi mungkin masih apa namanya? Masih belum sadarkan. Masih sadarkan Sudah diri dulu. selesai, Ustaz. Sudah selesai. hatinya masih bersih ya, masih penuh, masih masih jauh dari masalah ya. Ya, Ini cukuplah. juga mungkin lagi pekan ikhtibar, Ustaz. Apa, ikhwah banyak ujian, banyak ikhtibar. Kan nihai Desember, Ustaz. Ikhtibar nihai, insya Allah. Ya, ya, siap, siap. Awal Ya, Desember. ayo Jadi, ke sana. iya, insya Allah. Mungkin jadi pada persiapan mungkin atau ada uzur yang lainnya. Oh ya, baik, baik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ana izin ya, ikhwah ya. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nih ikhwah semuanya, ana ulangin, ana mohon maaf karena ana di Indonesia tidak seperti ana di Madinah ya. Ana di Indonesia ya, agak lebih banyak urusan. Jadi banyak
mengubah jadwal atau mengcancel jadwal. Ya, barakallahu Laris, fikum. Mas Mis. Barakallahu fikum. Ana izin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.